نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرۃ مدنیہ، قرآن پاک کی یہ سورت نمبر 2 ہے۔ البقرہ گائے کو یا بیل کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں بیل کا واقعہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام اسی واقعے پر رکھا گیا۔ جس صورت میں جو اہم واقعہ ہوتا ہے اس کے جز سے صورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ مدنیہ، اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ 3 حرف ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، یعنی کاٹ کر پڑھتے ہیں، تو عربی میں انہی کو کہتے ہیں حروف مقطعات، کٹے ہوئے حرف جو کٹھے جوڑ کر نہیں پڑھے جا سکتے، اس وجہ سے ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ جو ہے قرآن آپ سیکھ کر آتے ہیں ایک لوہار سے، نعوذ باللہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس جیسا تم بھی بنا کے دکھا دو۔ وہ اکیلا سکھا لیتا ہے، آپ سب مل کر نہیں سیکھ سکتے۔ پھر نہیں بنا سکے، اللہ نے فرمایا فاتو بے عشر سور، 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکے، فرمایا فاتو بے سورۃ نو، ایک ہی لا دو، ایک ہی نہیں لا سکے تو اللہ نے فرمایا تم سے ہوتا تو کچھ نہیں، ایک آیت نہیں بنا سکتے، چلو یہ جو حروف مقطعات ہے نا، یہ تمہاری زبان ہے، ان کے معنی ہی بتا دو۔ تو یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ چیلنج ہے اور اس کو کس نے حل نہیں کیا۔ ذالکہ، یہ الکتاب و کتاب، یہ جو لوگ قانون جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ذالکہ یہ اسم اشارہ بعید کے لیے، دور کی چیز کے لیے، اور معنی ہم کہہ رہے ہیں یہ قریب کا، کہ سامنے ہمارے قرآن پڑھا ہے، تو قریب کی چیز پر دور کا اشارہ کیوں بولا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز ذہنوں میں کافی عرصے سے موجود تھی، وہ کتاب ایک آنی ہے، ٹھیک ہے، وہ کتاب ایک آنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو آپ سوچ رہے تھے، تورات میں پڑھ رہے تھے، انجیل میں پڑھ رہے تھے، وہ یہ پڑھی ہے عظمتوں والی کتاب۔ تو قریب پڑھی چیز پر بعید کا اشارہ کر دیں تو عرب کے ہاں یہ اس چیز کی عظمت پر دلیل ہوتی ہے، اس لیے یہاں قریب کا اشارہ، قریب کے معنی کے لیے بعید کا اشارہ بولا گیا، تاکہ اس کتاب کی عظمت کو بتایا جا سکے کہ وہ بڑی کتاب یہ ہے۔ کون سی ہے وہ کتاب؟ اس کا تعارف یہ ہے لا ریب، نہیں ہے کوئی شک فی ہے اس میں، یعنی اس کا مطلب جہاں شک ہوتا ہے تو دوسرے لوگ صفائی کر دیتے ہیں کہ نہیں اس میں شک نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، شک نہیں ہے یعنی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، لوگ گنجائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی حفاظت میں نے اٹھائی ہے، یہاں شک کی پیدا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، جو پہلے سے ڈر رہا ہے وہ تو ہدایت پہ ہی ہے۔ متقی اگر ہدایت پہ نہیں تو کون ہوگا؟ جب متقی آلریڈی پہلے سے ہدایت پر ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت تو کافروں کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ شاید لفظ یوں ہوتا ہدن للکافرین، ہدن للیہودیین، ہدن للمشرکین، مشرکوں کے لیے ہدایت ہے، یہودیوں کے لیے ہدایت ہے، متقین ہم لوگ تو ہدایت پہ چل رہے ہیں، تو اللہ نے ہدن للمتقین کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب مشرک و کافر ہدایت حاصل کرتا ہے نا، وہ متقی بن جایا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہدایت حاصل چونکہ اس قرآن سے متقی کرتا ہے تو یہ انہی کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کہہ دیتے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، وہ کہتے ہیں کتاب تمہارے لیے، تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو کافر یہ فخر کرتے کہ کتاب تو ہمارے لیے ہے، تمہاری تو کچھ ہی نہیں ہے، تم اس کو اپنی کتاب کیوں کہتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے کافر اس کتاب کو ماننے کے بعد متقی بنتا ہے، اللہ نے اپنی کتاب اور کلام کی نسبت کافر کی طرف نہیں کی تو وہ جنت دے دے گا ایسے نامرادوں کو؟ اللہ نے فرمایا میری کتاب کی نسبت، چاہے اس کتاب کے ذریعے ہدایت کافر مشرک پاتا ہے، لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا کہ ان کے لیے ہدایت ہے، میری عظیم کتاب ہے، میں یہ مومنوں کی طرف نسبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ زینہ، وہ لوگ، متقین کون ہیں ان کا تعارف ہے، وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، دیکھا نہیں ہے، جنت پہ ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، جہنم پہ ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، قبر کے عذاب پہ ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، حشر کے تمام معاملات پہ ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ، اور قائم کرتے ہیں۔ قائم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نگرانی، کہ جب کوئی کام آپ وقت پہ کریں گے وہ اقامت ہے۔ تو اقامت صلاۃ کیا ہے؟
پانچوں نمازیں وقت پہ پڑھی جائیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ومما، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اہل نصاب اور غیر نصاب والوں کا ذکر نہیں کیا کہ عشر دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پر میں مومن وہ ہیں ان کے پاس جو ہوتا ہے جب جب ضرورت ہوتی ہے تب تب خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو امیروں کے لیے ہے، یہ تو استادوں کے لیے ہے، یہ شاگردوں کے لیے ہے، یہ ہر کلمہ گو کے لیے ہے، ہر قرآن پڑھنے والا اس کا مخاطب ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے جتنا ہے اس میں سے خرچ کریں، اور نہیں تو اپنی خرچی میں سے 10 روپے تو لگا سکتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، وہ متقین کی صفات دیکھو۔ اللہ کو متقی کتنے پیارے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے متقی، یہ ہے متقی، یہ ہے متقی جو ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے متقی جو نماز پڑھتے ہیں، یہ ہے متقی جو صدقہ کرتے ہیں، یہ ہے متقی جو اس قرآن کی پہلی کتابوں ایمان رکھتے ہیں۔ تو یعنی ہم اگر کنجوس ہوں تو ہم میں متقین کی صفات نہیں آئی۔ مومن کنجوس نہیں ہوا کرتا، جو کنجوس ہے وہ سمجھ لے کون سا بندہ ہے وہ۔ بما، ساتھ اس کے جو اتارا گیا، من قبل کا، اس سے پہلے، وما انزل، اور جو کچھ اتارا گیا، جو اتارا گیا الیک کا آپ کی طرف، اور جو اتارا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، اور بالآخرت، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، وہ متقین ہوتے ہیں۔ جو آخرت نہ مانے متقین نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں ہاں جی آخرت ہے، تیاری کچھ نہیں ہے، تو ہم کہ متقین ہیں؟ ہم پورے سورے لوگ ہیں۔